الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی وہ سورہ نساء 5ویں پارے کے 3 صفحے کی آیت ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ جو مسلمان کا درِ امتیاز ہونا چاہیے، جو ایک مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے، جس سے مسلمان باقی رہتا ہے، جس کی بنا پر ایمان باقی رہتا ہے، وہ ہے یہی وحدانیت جو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں کہہ رہے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی مت کرو۔ ہر معاملے میں، ہر کام میں، نفع ہو، نقصان ہو، فائدہ ہو یا اور کوئی غمی اور خوشی کا معاملہ، جیسے بھی حالت انسان کے اوپر آئے، اس حالت میں ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں اور اسی کو سب کچھ ماننے والے بن جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی ان کو جس اور جب جس موقع پر جس حال میں جیسی ضرورت ہو، ان کی ہر طرح کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ والدین کو کبھی نان نفقے کی ضرورت پڑتی ہے، خرچ کی ضرورت پڑتی ہے، بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ کما نہیں سکتے، ان کو خرچہ دینا، ان کو درہم و دنانیر دینا، روپیہ پیسہ دینا، یہ ان کے ساتھ احسان اور بھلائی ہے۔ والدین کو کبھی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، تھکے ہوئے ہیں بیچارے، ان کی خدمت کرنا، یہ ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک ہے۔ والدین کبھی بیمار ہیں، ان کی عیادت کرنا، ان کے بیماری کو صحیح کرانے کے لیے ہسپتال لے جانا، ڈاکٹرز کو دکھانا، یہ ان کی خدمت ہے، اور ان کے ساتھ احسان اور بھلائی اور نیکی ہے۔ اس طرح مختلف اوقات میں والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، بات کرنے کے لیے ترس رہے ہیں بچوں سے،
اب بچوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارو، ان کے ساتھ تھوڑا وقت اپنا لگاؤ، ان سے بات کرو، کچھ ان کی سنو، کچھ اپنی سناؤ، تاکہ ان کو دلجوئی حاصل ہو۔ اس طرح جیسی ضرورت والدین کو ہو، جب اس ضرورت کو پوری کرنا وبالوالدین احسانہ کے اندر شامل ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان۔ اللہ رب العزت اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو معاشرے کے اندر جو ضرورتیں ہیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً ساری کو بیان کیا ہے۔ کبھی اپنی عبادت کو سب سے پہلے اللہ کو مانو، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو دنیا میں چونکہ آنے کا سب سے ظاہری سبب اور اس بچے کو چھوٹے سے لے کر بڑے تک پروان چڑھانے کا جو ثمرہ ملتا ہے وہ والدین کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد، اپنے پہچان کرانے کے بعد والدین کو بتا دیا، بالوالدین احسانا وبذی القربى۔ والدین کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذوی القربى کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، ان کی بھی خبر گیری کرو، والیتامی والمساکین، رشتہ داروں کے حقوق دینے کے بعد یتیموں کو دیکھو، مسکینوں کو دیکھو، غریب غربا کو دیکھو، والجار ذی القربى والجار الجنب، قریب کے پڑوسیوں کو بھی اور دور کے پڑوسیوں کو بھی۔ اصل چونکہ مضمون آج جو بیان کرنا ہے وہ یہی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کو اللہ رب العزت نے اس ساری تفصیل کے اندر اس کو بھی گنایا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑوسیوں سے ہمارا کیا لینا دینا۔ آج کا ہمارا معاشرہ اگر آپ ہم دیکھیں تو انسان ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، کب آیا کب اپنے گھر میں چلا گیا دوسروں کو پتہ بھی نہیں۔ ہماری زندگی ایسے ہو گئی جیسے لاکر میں رکھے ہوئے سامان کی، ہمیں اپنے پڑوسیوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں نہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ پاس والے گھر میں کون رہتا ہے نہیں رہتا ہے، کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، کس حال میں ہے نہیں حال میں ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کشکول اردو ایک ایپ ہے، اس پر پورے ملک کی خبریں، دنیا کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ ایک دن ایک واقعہ پڑھا کہ ممبئی میں کسی اپارٹمنٹ میں ایک صاحب کیرلا کے تھے، ریٹائرڈ تھے، رہ رہے تھے، ختم ہو گئے، بیچارے بوڑھے تھے، اکیلے رہتے تھے، گھر والے ان کے کیرلا میں تھے، ختم ہو گئے۔ پاس کے پڑوسیوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ مر گئے کہ ہیں زندہ ہیں کیسے ہیں۔ ایک مہینے کے بعد جب بدبو آنے لگی تب جا کر کے لوگوں کو احساس ہوا، اور تب یہ احساس ہوا کہ ان کا دروازہ تو مہینوں سے نہیں کھل رہا ہے۔ پولیس کو فون کیا گیا، پولیس آئی، دروازہ توڑا گیا، دیکھا گیا تو مہینوں پہلے مرے پڑے۔ یہ حال ہے تقریباً ہمارے شہری زندگی کا۔ پڑوسیوں کے بارے میں ہم بالکل نہیں جانتے کیا کیسا چل رہا ہے ایک طرف، دوسری طرف ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہم اپنے شریعت پر، اللہ کے رسول کے حکموں پر، ان کے اعمال اور اخلاق پر کتنا عمل کر رہے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ شریعت نے ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں کہا کیا ہے، کیا ان کے بھی حقوق ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کیسا تعلق اور کیسا طریقہ اپنانا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قریب کے بھی جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی، اور دور کے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جار ذی القربى جو ہے قریب کے پڑوسی، وہ پڑوسی ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ دار بھی ہیں اور پڑوسی بھی ہیں، چچا ہیں، بڑے ابو ہیں، یا اور کوئی اپنا رشتہ دار ہے، اپنے ہی سامنے آس پاس میں رہتا ہے۔ اور دور کا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو رشتہ دار تو نہیں ہے، بس ایک پاس میں رہتا ہے۔
مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قریب کا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو مسلم بھی ہے، اور دور کا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو غیر مسلم ہے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے، مختلف رائے ہیں مفسرین کی، سب رائیں اپنی طرف سے صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کے 3 حقوق ہیں، اور کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 حقوق ہیں، کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کے صرف 1 حقوق ہیں۔ اب آپ سوچیں، ذہن گردش کریں کہ آخر وہ کون کون لوگ ہیں جن کے 3 حقوق ہیں، جن کے 2 حقوق ہیں، جن کے 1 حقوق ہیں، کون کون لوگ؟ اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو اپنا رشتہ دار ہو، مسلم بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اور اپنا پڑوسی بھی پاس میں رہتا بھی ہے، یہ ایسا پڑوسی ہے جن کا 3 حق ہے ہمارے اوپر۔ ایک ایسا پڑوسی ہے جو مسلم بھی ہے اور ہمارے پاس میں رہتا بھی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کے 2 حقوق ہیں۔ ایک ایسا پڑوسی ہے جو نہ ہمارا رشتہ دار ہے نہ مسلم ہے، وہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، لیکن پڑوسی ہے، ہمارا پاس میں ہمارے رہتا ہے، تو اس کے 1 حقوق ہیں۔ حقوق پڑوسیوں کے بہرحال ہیں۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ وہی حقوق بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر مختلف مرحلوں میں پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ پڑوسی کس کو کہیں گے۔ ہم پڑوسی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم پڑوسی اس کو سمجھتے ہیں جن کو ہم اپنا پڑوسی سمجھتے ہیں، ایسا سمجھ لیجیے۔ آج کے دور میں ایسا ہی ہے کہ جن سے ہمارے تھوڑے تعلقات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارے پڑوسی ہیں، جن سے تعلقات نہیں ہیں ان کو پڑوسی مانتے ہی نہیں، یہ کہہ لیجیے۔ اور تقریباً ایسا ہی ہے، نہ ہم ان کے کبھی دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، نہ کبھی غمی اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں، نہ اور کبھی ان کی ضرورتوں کے آڑے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پڑوسی کو اردو میں ہم سایہ بھی کہتے ہیں۔ سایہ مانے اپنا سایہ، پرچھائی، کہ جس طرح ہم اپنے سائے کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے پڑوسی کے بارے میں بھی وہ دکھ میں ہے کہ درد میں ہے، غمی میں ہے، خوشی میں ہے، کس حال میں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، اس کی ساری ضرورتوں کو، ساری ضرورتوں کے احوال سے ہم واقف ہوں، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے اس کو ہم سایہ کہا گیا ہے۔ فضائل اعمال میں شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کئی مرتبہ پڑھا جا چکا اثر بعد، کہ پڑوسی وہ ہوتا ہے ایک قول کے مطابق کہ ہمارے گھر سے 10 گھر تک جس کا گھر ہو، چاروں طرف 10 گھر اس طرف، 10 گھر اس طرف، 10 گھر داہنی طرف اور 10 گھر پیچھے کی طرف، یہ 40 گھر ملا کر کے 10 ہر گھر چاروں طرف ملا کر کے جو رہے گا اس کو پڑوسی کہا جائے گا، اور پڑوسی کے جو حقوق شریعت میں آئے ہیں اس کو ملیں گے۔ دوسرا قول حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ 40 گھر آگے کی طرف 40 گھر تک پڑوس کے حقوق ہیں، داہنی طرف 40 گھر تک، بائیں طرف بھی 40 گھر تک اور پیچھے کی طرف بھی 40 گھر تک، یہ پڑوس کے حقوق ہیں جو اس کو ملیں گے۔ ایک تیسرا قول یہ لکھا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جائے، وہ پورا علاقہ، پورا محلہ آپ سمجھ لیجئے، جہاں تک اذان کی آواز جا رہی ہے وہ آپ کے پڑوسی ہیں اور پڑوس کے حقوق کے حقدار ہیں، ان کو پڑوسی کہا جائے گا شریعت کی نظر میں۔ ایک چوتھا قول یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہوتا ہے وہ آپ کے پڑوس کے حقوق کا حقدار ہے۔
یہ 4-5 اقوال حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر ذکر کیے ہیں۔ جب یہ بات کبھی آتی ہے تو وضاحت ہوتی ہے، جو لوگ رہتے ہیں وہ سنتے ہیں، جو نہیں بیٹھتے ہیں اثر بعد و محروم رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پڑوسی۔ حقوق کیا ہے پڑوسی کے؟ پڑوسیوں کے حقوق اتنے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو حضرت جبریل علیہ السلام ما زال کا لفظ استعمال کیا، ما زال یوسینی، حضرت جبریل مجھ کو وصیت کرتے رہے، بار بار مجھ کو کہتے رہے، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے۔ کس کے بارے میں؟ پڑوسی کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں۔ اور اتنا بولے مجھ کو، اتنا بولے حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک مجھ کو گمان ہونے لگا کہیں اللہ رب العزت اس کو وراثت میں بھی ہمارا حصہ دار نہ بنا دیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تلقین کی شریعت نے حضرت جبریل علیہ السلام نے، یہ آنکھیں کھولنے کے لیے ہمارے کافی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر تھوڑی دیر فرمایا بعد میں واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، کہ خدا کی قسم وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، ہم اس کو مومن کہہ ہی نہیں سکتے، وہ اپنے آپ کو مومن کہہ ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا قیل، اللہ کے رسول من ہوا، وہ اب کون آدمی ہے ایسا کہ جو اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آدمی اپنے کو مومن نہیں کہہ سکتا کہ جو آدمی ایسا ہو کہ اس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے، تکلیفوں سے، ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو۔ ہماری تکلیفوں سے، ہماری ایذا رسانیوں سے، ہماری اذیتوں سے اگر ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسے آدمی کو مومن کہلانا بالکل زیب نہیں دیتا۔ سب سے پہلا حق آپ کہہ لیجیے، ہم اپنی اذیتوں سے اپنے آپ کو روک لیں، دوسرا کوئی ہمارا جو پاس میں رہنے والا ہے اس تکلیف کا، پریشانی کا شکار نہ ہو۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں۔ ہوتا کیا ہے؟ بالکل اس کے خلاف۔ ایک اور دوسرے حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المومن الذی، ایسا آدمی مومن ہے ہی نہیں۔ لیسا کے صیغے کے ساتھ فرمایا جو استمرار اور دوام کے اوپر دلالت کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول کون آدمی مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پیٹ بھر کر کے کھا لے اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، ایسا آدمی اپنے آپ کو کہ جو اپنے پڑوسیوں کی خبر نہ لیتا ہو کہ اس کے یہاں کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں یا پیٹ بھر رہے ہیں، ایسا آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا بالکل حقدار نہیں۔ اور بعض دوسری حدیث میں ہے وَهُوَ يَعْلَمُ، کی قید ہے کہ اس کو اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے، کہ جس کو اس بات کا علم ہے کہ اس کا پڑوسی کھانے کو اس کے یہاں بالکل کچھ نہیں ہے، اور پھر بھی یہ کھا کر کے چاروں کھانے چت کر کے سو رہا ہے، پیٹ بھر کے سو رہا ہے، ایسے آدمی کو مومن کہلانے کا حق ہی نہیں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح آپ مطالعہ کریں، مختلف حدیث آپ کو اس طرح ملیں گی، قرآن کریم میں مختلف آیتیں اس طرح ملیں گی جہاں پر پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ ہماری ساری اذیتوں سے ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے سے رک جائیں، اس بات کی مختلف جگہوں پر تلقین کی گئی ہے۔ پڑوسیوں کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا جائے، اس بات کی مختلف جگہوں پر تلقین اور مختلف احادیث میں تلقین کی گئی ہے۔ ہم ان کی ضرورتوں کو سمجھیں، ہم ان کی ضرورتوں کو دیکھیں،
کہ اگر ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں تو ان کے یہاں یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہیں، اس لیے کہ دنیا کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے وہ اپنے اعتبار سے بنایا ہے۔ اس معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے، اور جو اس طرح کیٹیگری کے لوگ ہوں، جو ضرورت مند لوگ ہوں، یہ مالداروں پر، اہل ثروت لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں۔ وہ اس بات کو نہ سوچیں کوئی آ کر کے ہم سے بتایا نہیں، مانگا نہیں، وہ خود جا کر کے دیکھیں کہ سامنے ہمارے جو پڑوسی ہیں، پاس میں جو پڑوسی ہیں، جو پڑوسی کہلانے کے حقدار ہیں، ہم ان کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ کبھی وہ حقوق کھانے سے ضرور متعلق ہوتا ہے، کبھی وہ حقوق پہننے سے متعلق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ہاں پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، کبھی وہ حقوق دوا علاج کا پیسہ نہ ہو، وہ آپ سے ضرورت مانگ رہا ہو، آپ سے پیسے کا محتاج ہو، کبھی وہ ضرورت مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے، اپنے بچے کی فیس بھرنے کا پیسہ نہیں، دوا علاج کا پیسہ نہیں، اس طرح کی بہت ساری ضرورت ہوتی ہیں جو معاشرے میں ضرورت مند لوگوں کو درکار ہوتی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات بستر پر گئے، پاس والے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، رات بھر سو نہ سکے، اسی کشمکش میں کہ بچہ رو کیوں رہا، اور رات بھر روتا رہا بچہ۔ رات میں تو جانے کی ہمت نہیں ہوئی، بغل میں گھرانہ زنانہ تھا، صبح صبح پہنچے، دروازہ کھٹکھٹائے، کنڈی کھٹکھٹائے کہ بات کیا ہے، رات بھر آپ کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، رات بھر میں سو نہیں سکا۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا آج کے دور میں تو ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے، تمہاری وجہ سے میں سو نہیں پایا، تمہاری اتنی مجال۔ لیکن وہ اللہ والے لوگ تھے، پہنچے، کیا بات ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو بیوی باپردہ ایک یہودن عورت تھی، اس یہودی عورت نے کہا کہ جی ضرورت ہے، رات میرے گھر پیدائش ہوئی ہے بچے کی، اور حال یہ ہے کہ اس کے انتظام کے لیے ہمارے پاس، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک ضرورت مند آدمی ہے، ہمارا شوہر گیا ہے تجارت کے سلسلے میں باہر، اب ہم کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، مانگ بھی نہیں سکتے، دقت اور مجبوری ہے، ہم انتظام نہیں کر سکے، اس لیے بچہ رو رہا ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر گئے، ضرورت کا وہ سارا سامان جو بچے سے متعلق تھا، جو ولادت سے متعلق تھا، جو کھانے پینے کے متعلق تھا، جو کپڑے سے متعلق تھا، سارا سامان اٹھا کر کے لائے اور محترمہ کو دے دی۔ چند دنوں کے بعد اس کا شوہر آیا، دیکھا گھر میں بڑی آسانی ہے، حالانکہ پریشانی میں سوچ کر چھوڑ کر کے گیا تھا، پوچھا حال احوال تو پتہ چلا یہ صورتحال آئی، اس لیے آسانی اور کا ماحول ہے۔ وہ صاحب گئے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شکریہ ادا کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، میں نے احسان نہیں کیا آپ پر، یہ تو ہمارے شریعت کا حکم ہے جو ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، ان کو دیں، اور اگر ہم نہیں دیں گے تو قیامت میں ہماری باز پرس ہوگی۔ تو اس آدمی کو اسلام لانے پر اس حسن معاشرت نے آمادہ کر دیا اور اسلام لے کر کے آیا۔ یہ ہے وہ معاشرہ جو ہمارے اسلامی معاشرے میں ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ اپنا اخلاق ایسا پیش کریں معاشرے کے اندر کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ہمارے اخلاق کا گرویدہ ہو جائے۔ معاشرت میں ایسا معاشرت ہمیں پیش کرنا ہے، اور اپنے معاشرے کو، اپنے احوال کو، اپنے گھر کے باہر کے، اور یہ پڑوس ہمارے گھر سے بھی متعلق ہے، ہمارے گاؤں سے بھی متعلق ہے، اور ہمارے شہر سے بھی متعلق ہے جو دوسرے شہر ہوں، ہمارے ملک کے باہر بھی جو لوگ ملک ہمارے ممالک سے ملتے ہیں، یعنی یہ پڑوس کا دائرہ صرف یہی محدود نہیں، اس سے بڑھا ہوا ہے۔ ہر کوئی ہمارے اخلاق سے متاثر ہو اور اچھے اخلاق سے متاثر ہو، پڑوسیوں کی ضرورتوں کا ہم ہر حال میں خیال کرنے والے بن جائیں، ان کی ضمیر کو دیکھ کر کے ایسا ہم احسان بھی نہ کریں کہ وہ بے ضمیر ہو جائیں بیچارے، یا وہ عزت نفس کو مجروح ہوتا ہوا سمجھیں، یا وہ بے عزتی میں بہت سے لوگ احسان کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، لائن میں کھڑا کر دیے، چلو لائن لگاؤ ہم تمہیں عطا کرتے ہیں۔
مجبوری ہے، بیچارہ لے گا، ضرورت ہے اس کو، لیکن عزت نفس اس کی مجروح ہو رہی ہے، مر رہی ہے۔ ہم ایسا کال کریں، ہم ایسا حال کریں، ہم ایسی سخاوت کریں کہ صرف ہمیں پتہ ہو اور ہمارے رب کو پتہ ہو اور ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ایسا معاشرہ پیش کرنے کے لیے شریعت نے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ جس دن ہم نے ایسا معاشرہ پیش کر دیا، پھر دیکھیے وہ ماحول جو صحابہ کے دور میں تھا ہمارے دور میں بھی انشاءاللہ جاگرک ہو جائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ آمین۔